بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الاثار المعروف طحاوی شریف کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب باب باندھا ہے۔ وہ باب یہ ہے، باب الرجل یقول استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا کہ یہ کیسا ہے، یہ جائز ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال ابو جعفر سمیت ابا جعفر ابن ابی عمران یکرہ ان یقول الرجل استغفر اللہ واتوب الیہ ولکنہ یقول استغفر اللہ واسألہ التوبۃ وقال رأیت اصحابنا یکرہون ذلک ویقولون التوبۃ من الذنب ہی ترکہ و ترک العود علیہ وذلک غیر موہوم من احد فاذا قال اتوب الیہ فقد وعد اللہ الا يعود الى ذلك الذنب فاذا عاد الیہ بعد ذلك كان كمن وعد اللہ ثم اخلفہ ولكن احسن ذلك ان يقول اسأل اللہ التوبۃ ای اسأل اللہ ان ينزعني عن هذا الذنب ولا يعيدني إليه أبدا وقد روي ذلك إذن عن الربيع بن حسين۔ ابو جعفر بن عمران کا مسلک، امام طحاوی کہتے ہیں ان کا مسلک، ابو جعفر بن عمران کا مسلک یہ ہے کہ وہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے کلمات کا کہنا درست قرار نہیں دیتے تھے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر بن ابی عمران سے سنا کہ وہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا مکروہ قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا یہ مکروہ ہے، بلکہ اس طرح کہنا کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہنا یہ چاہیے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کئی علماء کو پایا کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے گناہ سے توبہ کا مطلب ترک گناہ ہے اور اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹنا ہے، اور اس کا کہنا ہے اور اس کا کہنے والوں کو خیال نہیں ہوتا۔ جب ان سے کہا کہ اتوب الیہ، تو جب اس نے کہا کہ اتوب الیہ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا وعدہ کر لیا۔ وہ اتوب الیہ کہ میں اب گناہوں کی طرف نہیں لوٹوں گا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر جب اس کے بعد اس کی طرف لوٹا، پھر اس کے بعد اس کی طرف لوٹا تو یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے وہ آدمی مکر گیا۔ یعنی جب کسی آدمی سے کوئی وعدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا، یہ اسی طرح ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں گناہوں سے لوٹ آیا ہوں اور پھر دوبارہ لوٹ گیا، تو یہ اس نے خدا تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہے اسأل اللہ التوبہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس گناہ سے پیچھے کھینچ لے، پیچھے ہٹا دے اور کبھی اس کی طرف نہ لوٹائے۔ اور یہ بات کہتے ہیں کہ ربیع بن حسین سے مروی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حدثنی موسیٰ بن المبارک قال حدثنا احمد بن محمد بن یحییٰ بن سعید القطانی قال حدثنا حسین بن علی الجعفی عن زائدة عن منذر عن الربیع بن حسیم قال لا يقول احدكم انی استغفر اللہ واتوب الیہ ثم یعود فیکون کذبہ، یعنی اس نے اگر استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا ثم یعود فیکون کذبہ، پھر وہ اس کی طرف لوٹ گیا تو گویا اس نے جھوٹ بولا، ویکون ذنبا، اور یہ گناہ ہے۔ ولیکن کیا کہے ولیکن لیقل، یہ کہے اللہم اغفر لی وتب علی وکان من الحجۃ لہم فی ذلک۔ ربیع بن حسین کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے انی استغفر اللہ و اتوب الیہ، پھر وہ گناہ کی طرف لوٹے گا، جب یہ کہنے کے بعد تو یہ اس کا جھوٹ ہو جائے گا اور گناہ بن جائے گا، بلکہ اس طرح کہے
اللہم اغفر لی وتب علی، اللہم اغفر لی وتب علی۔ تو یہ الفاظ کہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کے الفاظ نہ کہ یا صرف یہ کہ استغفر اللہ، اگر اتوب الیہ کہے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک معنی میں وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کر رہا ہے، اور جب وعدہ کر کے مکرے گا تو وہ ثم یکون، وہ کہتا ہے یکون ذنبا، اور یہ فیکون کاذبہ، کو یہ ہو جائے گا جھوٹ بھی، اور یہ ہوگا گناہ۔ تو یہ ایک علمی بات ہے، علماء جو میرا یہ درس سنیں تو اس پر اپنا تبصرہ فرمائیں کہ یہ جو بات امام طحاوی نے ابو جعفر بن عمران کے حوالے سے نقل کی ہے، اور ایک پورا باب بندہ ہے، باب الرجل یقول استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہنا یہ مکروہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ، اور اسی طرح میں نے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بزرگوں سے سنا، وہ یہی کہتے تھے کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ تو اس بارے میں اپنی رائے ضرور مجھ تک پہنچائیں۔ میری جو ویڈیو آپ کے پاس آئے گی اس کے نیچے بھی آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بات کہی گئی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں۔ امام طحاوی نے جو اپنی کتاب کے اندر یہ بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔